اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آج دوسرے پارے کا تعارف اور خلاصہ سمجھیں گے۔ یہ پارہ ہمیں ایمان کی عملی تشکیل، صبر کی حقیقت، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی اور ایک مکمل اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ دوسرا پارہ مکمل طور پر سورہ بقرہ پر ہی مشتمل ہے اور اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو وہ قوانین بتائے، وہ اصول بتائے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم ایک باقاعدہ امت بن سکتے ہیں، ایک ملت بن سکتے ہیں۔ یہ پارہ ہمیں صرف عقیدہ نہیں سکھاتا بلکہ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے۔ سب سے پہلے اس پارے کے اندر صبر اور نماز کی اہمیت بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک مومن کی طاقت اس کا رب سے تعلق ہے۔ وہ مومن سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ دنیاوی وسائل انسان کی یا مومن کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم تاریخی واقعہ بیان ہوا اور وہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبلہ کو مسجد الحرام کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تبدیلی جو ہے یہ صرف سمت کی یا رخ کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ اطاعت اور امتحان کی علامت تھی، اور اس چیز سے واضح ہوا کہ سچے مومن یا سچا ایمان وہ ہے جو اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا حکم سن کر فوراً کہہ لے کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اس پارے کے اندر امت مسلمہ کو امت وسط یعنی اعتدال والی امت قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان انتہا پسندی، بے راہ روی اور دونوں سے بچ کر توازن کی راہ اختیار کرے۔ اسلام نہ بہت زیادہ سختی کا مذہب ہے اور نہ ہی بے قیدی کا مذہب ہے۔ یہ عدل اور اعتدال کا راستہ ہے۔ نہ ہی اس میں بہت زیادہ سختیاں ہیں اور نہ ہی یہ اتنا نرم ہے کہ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی نہ کرے، اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بھی قائم ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں، اور نہ ہی اسلام میں بہت زیادہ سختی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم بھی اسی پارے کے اندر بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ نفس کی تربیت اور دل کی صفائی کا نام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور ہمیں تقوی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے متعلق ایک بہت پیاری آیت نازل فرمائی کہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہ آیت ہم مسلمانوں کو، مومنین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کو امید دیتی ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے قریب ہے۔ اس پارے کے اندر معاشرتی احکام بھی بیان ہوئے جیسے نکاح، طلاق، عدت اور خاندانی معاملات کے کچھ اصول۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام فقط عبادات کا نام نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف ان عبادات کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کا جو دائرہ کار ہے، دین اسلام کا جو سرکل ہے، وہ گھر اور معاشرے کی اصلاح بھی اس کا حصہ ہے۔ اور آخر میں اس پارے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو ابلیس کے لشکر کی طرف دھکیل دیتی ہے اور فرما برداری انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔